جی السلام علیکم ناظرین، بی بی سی اردو ٹی وی یو کے ساتھ میں ہوں فضا آصف، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص مغل صاحب جو کہ ڈائریکٹر آف ہوم ایکس پینٹس کے ہیں۔ آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں موجودہ وقت میں جو ٹیکسز ہیں اس سے ملک کی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ جی السلام علیکم۔ ملکی معیشت کے اوپر نئی ٹیکس پالیسی کا نفاذ ہمیں کیا فائدہ دے گا، یہ ایک شارٹ ٹائم کے اندر اس تمام ٹاپک کو کور کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ٹیکسیشن اور اتنی گورنمنٹ کی جو سخت اور ٹف پالیسیز کا نفاذ ہے یہ ایسا ہوا کیوں۔ ہم تھوڑا سا ہسٹری کے اوپر جائیں گے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 240 ملین، اور اس آبادی کے تناسب سے اگر ہم اپنے ٹیکس دینے والے لوگوں کی شرح کو دیکھیں تو اس چیز پہ ہمیں شدید حیرانی ہوگی کہ ہارڈلی 1 ملین بھی بزنس مین ایسے نہیں ہیں جو ہمیں اس کنٹری کے اندر ریگولر ٹیکس دے رہے ہوں۔ اس سے پچھلی گورنمنٹس نے اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی بارہا دفعہ کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے کچھ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آفیشلز، کچھ بزنس مین کے انفلوئنسز اور کچھ فیوڈرلز کی پالیسیز کی وجہ سے کوئی بھی گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سخت سٹانس لینے پہ جو ہے وہ قابل نہیں ہو سکی۔ لیکن الحمدللہ اب کہ ہم اس چیز پہ امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، عمران خان کی گورنمنٹ نے اپنی تمام فیوچر کی پولیٹیکل سٹیکس کو داؤ پہ لگا کے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اور تھرو آؤٹ دا کنٹری اس ٹیکسیشن پالیسی کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ آبویسلی ہمارے ٹیکسیشن ریٹس بہت زیادہ ہیں، ایف پی آر کا بزنس مین کے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری کنٹری کے اندر جتنی ریسورسز ہیں اور اس کے تناسب سے جو لوگوں کو فیسلٹیز ملنی چاہیے گورنمنٹ وہ پوری طرح سے پرووائڈ کر نہیں پا رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کو گالیاں نکالتے ہیں، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم اپنے کلچر کو برا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آنیسٹی کے ساتھ بزنس مین طبقہ اس چیز کو یہ دیکھے کہ کیا ہم نے پورا ٹیکس دیا، اگر ہم کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو کیا ہم نے کسی سلوشن کی بات کی؟ ہم نے کسی سلوشن کی آج تک بات نہیں کی۔ آج اگر تمام بزنس مین سٹرائکس پہ جا رہے ہیں، تمام بزنس مین جو ہیں وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیا تمام بزنس مین نے ٹیکس سچے دل سے دیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ میں ایک بزنس مین ہوں، آج کل کی جو ٹیکسیشن پالیسی ہے اس کے اوپر میرا اپنا سٹانس جو ہے وہ کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے، لیکن اگر میں اسے نیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو یس، اس ٹیکس کا نفاذ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری کنٹری کے لیے بہت اچھا ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کو اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کے اوپر تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے یہ چیز کہ سڈن پریشر کسی بھی اکانومی کے اوپر جب آئے گا تو بزنس جو ہیں وہ نیچے فال کریں گے، اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہونی چاہیے کہ ایک سائڈ پہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں بزنس مین کو، اور ہم کچھ ایسا کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ انہیں کچھ ایسے بزنس انسینٹیو بھی پرووائڈ کریں کہ لوگ ان ٹیکسیشن پالیسیز کی طرف واپس آئیں۔ تو میں ان دا لانگ رن سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کا نفاذ جو ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس کے جو اندر امپلیمنٹیشن کے کچھ مراحل ہیں اس کے اوپر بہت سارا کام ہونا باقی۔ اور نیا پاکستان اور پرانا پاکستان، اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ نیا پاکستان، پرانا پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو لوگ نئے پاکستان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی سڈن چینج آ جائے گا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی، کوئی اوور نائٹ چینج آ جائے گا، اکانومی یا ایک دم سے اکانومی اوپر چلی جائے گی، ٹیکسز کی شرح نیچے آ جائے گی، فارن انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ جائے گی، امپلائمنٹ بہت تیزی سے بڑھ جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی میریکلز اوور نائٹ نہیں ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی نیشن کے اندر سب سے بڑی تبدیلی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ہوتا ہے
کیا ہماری عوام کے اندر، کیا ہماری نیشن کے اندر مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے؟ تو میں بحیثیت ایک ینگ انٹرپرینیور میں اس چیز کو یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کے اندر ہماری عوام کے اندر بہت سارا جو ہے وہ سیاسی شعور پیدا ہوا ہے. لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے ہو از رائٹ ہو از رانگ. لوگوں کو اپنی ضروریات کا اندازہ ہونا شروع ہوا ہے. لوگوں کو یہ پتا ہے کہ انہیں گورنمنٹ سے کیا چاہیے. گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیکورٹائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. ادروائز اکنامک ایکٹیویٹیز کا چلنا، کنٹری کا گرو کرنا، اکانومی کا بڑھنا، یہ ایک بہت سلو پروسیس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی سے ایسوسیٹ نہیں کی جا سکتی. سو تبدیلی شعور کا پیدا ہونا ہے، مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ہے کسی نیشن کا. تو میں تو تبدیلی کو اس نظر میں دیکھتا ہوں. جی جی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس کے ثالث ہونے کا کردار ادا کرنے کی بھی اس میں انہوں نے بات کی ہے، تو اس حوالے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی ایم ناٹ ویری ہوپفل اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ بیکاز ہم یہ جانتے ہیں کہ دس از ناٹ وار اگینسٹ پاکستان. یہ ایک بڑی گیم ہے جو ہمارے خطے میں کھیلی جا رہی ہے. دس از آل اباؤٹ اکنامک کوریڈور گیم، جس میں ایک خاص اکنامک انٹرسٹ ہیں امریکہ کے اس خطے کے اندر. انڈیا کا اپنا رول ہے، چائنا کا ایک اپنا رول ہے سی پیک کے حوالے سے. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ویری آنیسٹ پرسن جو آ کے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کروا دیں گے. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پاکستان بننے کے 60-70 سال بعد آ کے یہ مسئلہ کشمیر حل کرانا تھا، تو اس سے پہلے کی گورنمنٹس نے آ کے ایسا کیوں نہیں کر لیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ہوپفل نہیں ہوں. سیاسی بیانیے ہوتے ہیں یا اور ہی از پیورلی فوکسنگ آن دا انٹرسٹ آف امریکن پبلک اینڈ امریکہ. ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ چائنا اینڈ افغانستان. اور آخر میں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے آپ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں موجودہ حکومت کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ٹیکسیشن کا نفاذ بہت ضروری ہے. ریونیو کا اچھے لیول پہ اکٹھے ہونا اس ملک کی ترقیاتی کاموں کے لیے بہت ضروری ہے. میری ایز اے بزنس مین اپنی گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے ٹیکسیشن پالیسی کا نفاذ اس طرح سے کیجیے کہ لوگوں کو ٹیکس کی طرف راغب کریں، نہ کہ لوگوں کو ٹیکسیشن سے متنفر کر دیں. میں نے ایز اے بزنس مین آئی ایم ایکسپورٹنگ یونٹ، اور ایکسپورٹنگ یونٹ ہونے کے باوجود بھی فارن ایکسچینج ارن کر کے میں پاکستان لے کے آتا ہوں. اس کے باوجود بھی ہم بہت سارے محکمانہ ایف بی آر کی غلط پالیسیوں کی شکار ہوتے رہے ہیں. ایز اے ایکسپورٹر ہونے کے جو بینیفٹس ہیں ہمیں پوری طرح سے ملے نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ٹیکسیشن پالیسی پہ تھوڑا سا جو ہے وہ توجہ دیجیے، اسے ریکنسیڈر کیجیے، اور ٹیکسیشن پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کام کیجیے. لوگوں کو ٹیکس کی طرف راغب کریں، نہ کہ متنفر کریں. جی بہت شکریہ. یہ تھے وقاص مغل صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فضا آصف، BBC اردو TV UK.